شامل عبادت ہے، شامل عبادت ہے۔ ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، پچھلے دنوں وبائی بیماری کا سلسلہ بہت لمبا چلا۔ ایک لمبے عرصے تک بہت سے لوگ بیمار رہے، بہت سے لوگوں کی اموات بھی ہوئی، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ابھی کچھ احوال کھولے ہیں تو یہ بیماری آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے، بہت سے شعبے کھلنے لگے ہیں۔ ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اب حالت کی تبدیلی کا موقع ہے، اور حالت جب بدلتی ہے اس وقت انسان کو اپنے آپ کو سنبھالنا بہت اہم ہوتا ہے۔ ابھی جو میں نے قرآن کریم کی آیت آپ لوگوں کے سامنے پڑھی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی حالت کی تبدیلی کو بہت زور دے کر بیان فرمایا کہ جب حالت چینج ہوتی ہے، حالت بدلتی ہے، اس وقت انسان اپنے آپ کو خوب سنبھالے۔ عام حالات میں تو انسان چلتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن حالت جب تبدیل ہوتی ہے اس وقت اچھے اچھے لوگ قدم جو ہے ڈگمگا جاتے ہیں، متزلزل ہو جایا ہے۔ سب سے پہلی بات تو پچھلے دنوں وبائی بیماری کا جو سلسلہ مہینوں چلا اس پر ہم لوگ ایک نظر ڈالتے ہیں تو ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ مسجدیں بھی تقریباً بند تھی، ایک عرصہ تو ایسا گزرا 2 4 5 10 آدمی کے سوا اور کوئی نمازی نہیں تھا۔ تقریر کا سلسلہ پورے عالم میں تقریباً بند تھا۔ رسائی اور تحریر کے ذریعے سے جو لوگوں کو دین پہنچایا جاتا تھا وہ بھی سلسلہ ایک حد تک بند تھا۔ حج دیکھ لیجیے، اسی پیریڈ میں حج بھی آئے، حج بھی بہت مختصر سے لوگوں نے کیا۔ قربانی کے ایام آئے، قربانی بھی کتنے علاقوں کے اندر ہو نہیں پائی ان دنوں کے اندر، لیکن ان سب حالات کے باوجود ہم دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدائی پر کوئی فرق نہیں۔ اس میں یوں غور کرنا چاہیے کہ اللہ اتنا مستغنی ہے، اتنا بے پرواہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ سارے دین کے شعبے بند بھی ہو جائیں اس کی خدائی پر کوئی فرق نہیں آتا۔ اللہ الصمد، اللہ بے پرواہ ہے، اس کو عالم و جہاں کی عبادت کی کوئی پرواہ نہیں۔ اگر ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی عبادت پر آ جائے تو اس کی عزت کے اوپر ایک چھوٹا سا ذرہ بھی بڑھاوا نہیں ہوگا۔ وہ پہلے بھی رب العزت تھا اور تمام لوگ عبادت پر آ جائیں تو بھی وہ رب العزت، اور اگر سارے لوگ اللہ کی عبادت چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ کی عزت کا ایک ذرہ ختم نہیں ہوگا۔ وہ رب العزت تھا اور ہے، لوگوں کی عبادتوں سے اور لوگوں کے دین کو پھیلانے سے اس کا کوئی رشتہ نہیں، اس کی خدائی پر کوئی حرف نہیں، وہ بہت مستغنی ہے۔ یہ ہماری سعادت ہے کہ وہ ہم کو بلا رہا ہے مسجد میں، ہم کو توفیق دے رہا ہے کہ ہم لوگ عبادت کریں، اپنے گھر بلا رہا ہے حج کروانے کے لیے، قربانی کی توفیق ہم کو دے رہا ہے، ورنہ ہماری قربانی سے اس کی عزت نہیں بڑھتی، وہ باعزت ہے، تھا اور رہے گا۔ اس لیے اس میں کس طرح سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے شیخ کو میں نے سنا ایک مرتبہ وہ یہاں بھوپال کی طرف گئے تھے۔ جن لوگوں کو آپ لوگوں میں سے بھوپال اور MP جانے کا اتفاق ہوا ہے وہ جانتے ہیں کہ وہاں پچھلے دنوں بڑے بڑے مدارس اور پوری دنیا کے لوگ آ کر وہاں علم دین حاصل کرتے تھے۔ آج بھی مسجدیں وہاں بہت بڑی بڑی ہیں اور مغل سلطنت سے پہلے کی ہے، یعنی 1000 سال سے پہلے کی مسجدیں ہیں۔ جن لوگوں نے وہ مسجدیں دیکھی ہیں وہ بہت آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں
ایک چھوٹا سا گاؤں آ جائے اتنے رقبے کے اوپر مسجد اور اس کا صحن مشتمل، اتنی بڑی بڑی مسجد ہے لیکن آج تک بند پڑی ہے، اور وہاں بھی مدارس آج بند پڑے ہیں، جبکہ وہ مدرسے وہ تھے کہ جس میں 4 دانگ عالم سے طلباء آتے اور علم حاصل کرتے تھے۔ تو میرے شیخ کا جب وہاں جانا ہوا، ان کا ایک بیان ہوا، انہوں نے اسی کے اوپر بیان فرمایا کہ ارے سنا یہ جا رہا ہے کہ اس جگہ ہزار طالب علم پڑھا کرتے تھے، آج وہاں خاک اڑ رہی ہے، کوئی پڑھنے والا نام لینے والا نہیں۔ اللہ اتنا مستغنی ہے کہ وہ کسی جگہ اپنا ادارہ چلائے تو چلے، وہ بند کر کے کسی دوسری جگہ لے جانا چاہے تو اس کو اختیار میں ہے۔ اس مدرسے کی وجہ سے یا اس جگہ کی وجہ سے اس کا دین چل رہا ہے، اس کے دین کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے، بالکل بات نہیں۔ خود حضرت شاہ ولی اللہ نور اللہ مرقدہ کا مدرسہ دہلی کے اندر کتنا زیادہ، لیکن آج وہاں دیکھو بہت مختصر سا اسی دین کی خدمت رہ گئی ہے۔ بہرحال اللہ بڑا مستغنی ہے، اس کو کسی ادارے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی جگہ کا اور کسی فرد کا اور کسی جماعت کا محتاج نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے اندر اس میں ایک بہت بڑا سبق تو یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہم نے دین کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، غلط ہے۔ نہ تو اہل مدارس کے اوپر دین کا ٹھیکہ ہے، مدارس بند رہے، دین اور جو ہے شریعت جاری رہی۔ اہل تبلیغ اگر یہ سمجھتے ہیں، یہ بھی اپنی جگہ بہت غلط ہے۔ ان دنوں تبلیغ بھی بالکل بند ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے دین کا کام ہو رہا تھا۔ اللہ جس سے چاہے کام لیتا ہے، خانقاہیں بند رہی، سارے شعبے تقریباً دین کے بند تھے۔ اللہ تعالیٰ کی خدائی پر کوئی اثر نہیں آیا، وہ مستغنی ہے، جب چاہے کھولے جب چاہے بند کرے۔ دوسری بات ایک یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، جب حالت تبدیل ہوتی ہے، اب تھوڑا سا بیماری کے ختم ہونے اور لوگوں کے اندر صحت کے آنے کا دن شروع ہوا ہے، اللہ کرے یہ باقی رہے۔ وہ اللہ جو پچھلے دنوں بھیج سکتا تھا وہ آئندہ دنوں کے اندر بھی بھیج سکتا ہے۔ ہمیں تو اللہ سے ہمیشہ عافیت ہی مانگنی چاہیے۔ تو اس حوالے سے میں آپ حضرات کو بتانا چاہ رہا ہوں جو قرآن و حدیث ہم کو کہتے ہیں۔ اس وقت بیماری آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے، یعنی حالت تبدیل ہو رہی ہے، بیماری سے صحت اور تندرستی کی طرف لوگ جا رہے ہیں۔ اس موقع پر اپنے جذبات کو سنبھالنا بہت ضروری ہے۔ انسانوں میں جب حالت تبدیل ہوتی ہے تو 3 قسم کے لوگ ہو جاتے ہیں، جس کو قرآن و حدیث میں ذکر کیا گیا۔ ایک طبقہ تو وہ تھا جو پچھلے دنوں بیماری میں یا تنگ روزی کے اندر، بیکاری وغیرہ کے اندر اللہ تعالیٰ سے خوب رجوع کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف خوب عنابت کرتا تھا، جھکتا تھا اللہ کے سامنے، عبادتوں کا بڑا اہتمام پریشانی کے دنوں کے اندر کیا کرتا تھا۔ مگر جب حالت تبدیل ہو جاتی ہے، قرآن ہماری فطرت کو بیان کرتا ہے اس جگہ، اور اللہ سے بڑھ کر ہماری فطرت اور ہماری طبیعت کو بیان کرنے والا اور کون ہوگا؟ جس نے ہمیں پیدا کیا وہ ہماری ایک ایک حال سے واقف ہے اور اس کے ایک ایک ذرے سے واقف ہے۔ اللہ ایک جگہ قرآن کریم میں کہتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم جب انسانوں کو کوئی تکلیف دیتے ہیں، اللہ کی مشیت ہے، اس کا فیصلہ ہے، اس کی تقدیر ہے، جب انسان کو کوئی تکلیف اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہنچتی ہے تو وہ سوتے بیٹھتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ہم کو پکارتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ انسان کو جب مصیبت پہنچتی ہے تو ہر گھڑی اللہ کہتا ہے ہم کو انسان پکارتا ہے۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ، جب اس کی پریشانی ہم ختم کر دیتے ہیں، مر کأن لم يدعنا إلى ضر مسه، تو ایسے گزر جاتا ہے گویا ہم کو کبھی اس نے پکارا ہی نہیں تھا۔ بیماری کے دنوں میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے تھے، مسجد میں آنے کا اہتمام ہوتا تھا، آج مسجد سے اذان نماز کے وقت گزرتے بھی ہیں، اللہ فرماتا ہے گویا کبھی آیا ہی نہیں تھا مسجد میں۔ یہ سب سے پہلی جماعت ہے جو تبدیلی حالت کے اندر متاثر ہوتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو بھول بیٹھتی ہے۔ گویا وہ اپنی زبان سے یوں پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کے یہ پریشانی والے حالات بھی ہمارے لیے الیاذ باللہ بہتر تھے، کیونکہ اسی وقت ہم عبادت کرتے ہیں، اور جب حالات چل گئے تو عبادت بھی ختم ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ہماری یہ کمزوری ذکر کرتا ہے۔ گویا یوں نہیں ہونا چاہیے، جن دنوں پریشان تھے تب تم اللہ کو پکارتے تھے، آج بھی وہی اللہ موجود ہے، اس کو پکارنا چاہیے۔ بیماری ختم کی، تمہاری عبادت کی شرح بڑھ جانی چاہیے، اس لیے کہ اس کا ایک انعام تمہارے اوپر مزید ہو گیا۔ دوسری ایک جماعت وہ ہے جو بیماری کے دنوں
اور اس طرح کی جو حالت تبدیل ہوتی ہے ان دنوں میں اللہ تعالیٰ آپ کو معلوم ہے احکام بھی تھوڑے سے آسان فرما دیتے ہیں. آپ نے دیکھا پچھلے دنوں جب لاک ڈاؤن تھا گھروں کے اندر نماز کی اجازت دی گئی تھی, جمعہ تک گھروں کے اندر ہو سکتی تھی. حالات میں کچھ تبدیلی آتی, آپ سفر پر ہو تبدیل حالت ہو گئی, آپ کے لیے شریعت کی گنجائش کہ آپ اگر روزہ چھوڑنا چاہو تو رمضان میں ہو اور روزہ چھوڑنا چاہو تو چھوڑ سکتے ہو. 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہو جاتی ہے. لیکن جب سفر ختم ہوتا ہے, ایک لمبے عرصے تک انسان کا ایسا سفر رہا یا بیماری کا لمبا عرصہ رہا کہ جس کے اندر سہولت والی چیزیں انسان عبادتوں میں کرتا رہا, پھر جب درستی ہوئی, تندرستی آئی اور سفر ختم ہوا, اب کے واپس احکام وہی جو تنگ تھے شریعت کے سخت سے 1 درجہ وہ واپس آنے لگے. اب انسان چونکہ ایک مدت سے ان چیزوں کا عادی ہو چکا ہوتا ہے, اب واپس اس کو حالت تبدیل کر کے ان اصلی احکام کے اوپر آنا بعض مرتبہ مشکل معلوم ہوتا ہے. یہی بہت سے لوگوں کا امتحان ہوتا ہے کہ بیماری کے اندر سہولت والے احکام میں تو لوگ, یا سفر میں سہولت والے احکام کے اندر تو لوگ کر لیا کرتے تھے, لیکن اب جب اصلی حالت آئی تو اس وقت بہت سے لوگوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے, عبادتیں چھوڑ بیٹھتے ہیں. تو اس موقع کے اوپر بھی ہم کو بہت سنبھالنا چاہیے. نفس ایسے موقع پر بہت زور کرے گا کہ اب آسانی والے مسائل گئے, اب اصل احکام آ گئے کہ اب گھروں کے اندر آپ جمعہ پڑھیں گے ان دنوں تو شریعت کہہ رہی کہ مکروہ ہے تحریم سے بڑے درجے کی, جس کو اطاعت کہا جاتا ہے. ہمارے فقہاء نے اطاعت کا لفظ ذکر فرمایا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ مکروہ سے بھی بڑھ کر یہ. تو آج آپ گھروں کے اندر نماز جمعہ نہیں پڑھ سکتے. جو عام حالات کے اندر گھروں میں باجماعت نماز پڑھتے تھے, عام نمازیں, آج ان کو گھروں کے اندر اجازت نہیں ہے. یہ ایک واجب کو یا سنت مؤکدہ کو چھوڑنے والے شمار ہوں گے. جب حالت بیماری کی یا سفر کی ہوتی ہے تو احکام دوسرے ہوتے ہیں, لیکن آج احکام اب بدلے ہیں تو ہم لوگوں کو بہت سنبھالنا چاہیے. کل ہم گھر میں عبادت کرتے تھے, آج اللہ نے مسجد میں بلایا تو ہم لوگوں کو مسجد میں بھی واپس اللہ تعالیٰ کی ویسی ہی عبادت کرنی چاہیے جیسے ہم لوگ گھروں پہ کیا کرتے تھے. ایک اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہم کو ملتا ہے. چنانچہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے سے تشریف لا رہے تھے, تو ابھی مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے ایک منزل پر رکے تھے غالباً. اس وقت صحابہ کے درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی تھی, اور وہ یہ کہ رجعنا الی الجہاد الاکبر, ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آ گئے. کل تک تو غزوہ لڑائی کے میدان میں تھے, اب بڑے جو ہے غزوے کی طرف, بڑے جہاد کی طرف آ گئے. علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ سفر کے اندر اور حالات تھے, آسانیاں تھیں, اور اب حضر کے اندر ہم لوگوں کو بہت سارے اصلی احکام کے اوپر آنا ہے. ممکن ہے پچھلے دنوں جو وہاں پابندی کے ساتھ لڑا ہو اور وہاں اس نے نماز کی پابندی کی ہو, آج جا کر اس سے یہاں چھوٹ جائے, کیونکہ اقامت کی حالت میں نفس بہت زور کرتا ہے, اور اچھائی کی تندرستی کی حالت میں عموماً انسان اپنے رب کو بھول جاتا ہے. یہاں آپ کو ڈبل طاقت لگانی پڑے گی, تب جا کر انسان جو ہے اپنی اصلی حالت کے اوپر باقی رہ سکتا ہے. بہرحال یہ دوسری جماعت ہے جو کچھ حالات جب آسانیاں ہوتی ہیں تب عبادت کر لیتی ہیں, اور جب اصل احکام پر آ جاتے ہیں تو عبادتیں چھوڑ دیتے ہیں. اور ایک تیسری حالت, تیسری جماعت جس کو قرآن کریم ذکر کرتا ہے, میں نے شروع میں جو آیت پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ یہی بتاتے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا, ہم انسان کو کوئی نعمت, کوئی مہربانی, کوئی انعام دیتے ہیں پھر اس سے لے لیتے ہیں تو انسان کی حالت بدل جاتی ہے. إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ, انسان مایوس ہو جاتا ہے اور اللہ کی ناشکری کرنے لگتا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ, پریشان تھا پھر ہم نے اس کو واپس نعمت کی, صحت کی, تندرستی کی, تو اب کہنے لگتا ہے کہ مصیبت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی, اور اترانے لگتا ہے انسان اور بہت فخر کرنے لگتا ہے. ہاں, جو لوگ اس کے بعد بھی عبادتوں پر جمے رہتے ہیں, نیک کام کرتے رہتے ہیں, ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں مغفرت اور بڑا اجر ہے. اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ جب بیماری ختم کر کے اللہ تندرستی کی نعمت لاتا ہے تو انسان کی حالت تبدیل ہوتی ہے, اس میں فخر پیدا ہو جاتا ہے, دوسروں کے اوپر اترانے کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا جن لوگوں کے پاس ایمان نہیں ہے, جب کوئی بیمار ہو کر ایسے لوگ اچھے آتے ہیں تو ان کی زبان پر کیسے جملے رہتے ہیں. اخباروں میں آپ اللہ کی نگاہ سے یہ جملہ بار بار گزرا ہوگا, ہم نے کورونا کو ہرا دیا, اس بڈھے نے کورونا کو ہرا دیا اور اللہ کے فیصلے کو ٹال دیا. یہ سب زبان یہی اترانا ہے.
ارے اللہ نے ایک نعمت کی تو اس کو شکر گزاری چاہیے. تو یہ حالت بیماری سے تندرستی کی ہے. ہم لوگوں کو اپنے جذبات کے اوپر بہت قابو پانا چاہیے اور اترانے کی ضرورت نہیں ہے, شکر گزاری کی ضرورت ہے. اللہ دو کام ہمیں بتاتے ہیں, الذین صبر, جمے رہو, صبر کرو, پریشانی آوے صبر کرو اور عبادتوں کے اوپر جمے رہو. وعملوا الصالحات, کل جیسے کرتے تھے آج بھی عبادتیں کرتے رہو. دو آپ کو انعام ملیں گے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ملے گی اور بڑا اجر ملے گا. اللہ جس سے بڑا کہتا ہے تو اس کا کیا ٹھکانا ہے بلا. اللہ جس اجر کو بڑا کہتے اس سے بڑا کوئی اجر ہو نہیں سکتا. بہرحال ہم لوگوں کو چاہیے کہ ان چیزوں کا خصوصی خیال رکھیں. حالت کی تفصیل میں بھی ہم اپنے رب کی ویسی عبادت کریں گے جیسے حالت کے اندر کرتے تھے, حالت سے پہلے کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے جذبات کو ہمیں قابو میں رکھنے کی توفیق فرمائے. ستم سازیوں میں جو بے باک